آج میں آپ حضرات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت پیارا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی نے عرض کی، یا روح اللہ، میں آپ کی صحبت بابرکت میں رہ کر خدمت کرنا چاہتا ہوں اور علم شریعت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی۔ چلتے چلتے جب دونوں ایک نہر کے کنارے پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب ایک ایک روٹی دونوں کھا چکے تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نہر سے پانی پینے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی۔ جب آپ علیہ السلام پانی پی کر واپس تشریف لائے تو روٹی موجود نہ پا کر آپ نے اس شخص سے فرمایا، تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ راستہ میں ایک ہرنی ملی جس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا، وہ آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، بھونا اور دونوں نے مل کر کھایا۔ گوشت کھا لینے کے بعد آپ نے ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ ہرنی کا بچہ زندہ ہو کر اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اللہ عز و جل کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی ہے، سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچے اور بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس خدا کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے نہیں معلوم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے ایک ریگستان میں پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے ریت کی ایک ڈھیری بنائی اور فرمایا، اے ریت کی ڈھیری، اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ وہ فوراً سونا بن گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے، پھر فرمایا، یہ ایک حصہ میرا ہے اور ایک حصہ تیرا اور ایک اس کا جس نے وہ تیسری روٹی لی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جھٹ بول اٹھا، یا روح اللہ، وہ تیسری روٹی میں نے ہی لی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سارا سونا تو ہی لے لے۔ پھر اس کو چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ یہ شخص سونا چادر میں لپیٹ کر اکیلا ہی روانہ ہوا۔ راستے میں اسے 2 شخص ملے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے تو اس کو قتل کر دینے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ سونا لے لیں۔ وہ شخص جان بچانے کی خاطر بولا، تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ ہم اس سونے کے 3 حصے کر لیتے ہیں اور ایک ایک حصہ بانٹ لیتے ہیں۔ وہ دونوں شخص اس بات پر راضی ہو گئے۔ وہ شخص بولا، بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی تھوڑا سا سونا لے کر قریب کے شہر میں جائے اور کھانا خرید کر لے آئے تاکہ کھا پی کر سونا تقسیم کر لیں۔ ان میں سے ایک آدمی شہر پہنچا، کھانا خرید کر واپس ہونے لگا تو اس نے سوچا، بہتر یہ ہے کہ کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ وہ دونوں کھا کر مر جائیں اور سارا سونا میں ہی لے لوں۔ یہ سوچ کر اس نے زہر خرید کر کھانے میں ملا دیا۔ ادھر ان دونوں نے یہ سازش کی کہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے گا ہم دونوں مل کر اس کو مار ڈالیں گے اور پھر سارا سونا آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ جب وہ شخص کھانا لے کر آیا تو دونوں نے مل کر اس پر حملہ کر دیا
اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد خوشی خوشی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو سحر میں اپنا کام کر دکھایا اور یہ دونوں شخص تڑپ تڑپ کر مر گئے اور سونا جو کا توں پڑا رہا۔ پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ واپس لوٹے تو چند آدمی آپ علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ آپ نے سونے اور تینوں لاشوں کی طرف اشارہ کر کے اپنے ہمراہیوں سے فرمایا، دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے، پس تم کو لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا دولت کی محبت کیسے کیسے گل کھلاتی ہے، گناہوں پر اکساتی ہے، در بدر پھراتی ہے، لوٹ مار کرواتی ہے، حتیٰ کہ لاشیں گرواتی ہے، مگر کسی کے ہاتھ نہیں آتی، اگر آتی ہے تو بے حد ستاتی ہے اور خوب رلاتی ہے۔ لہذا ہمارے بزرگان دین اور ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار رہا کہ مال و دولت کے معاملے میں وہ لوگ نہایت ہی محتاط تھے۔ تو آپ کو اس واقعے سے نصیحت یہ حاصل ہوئی کہ کبھی بھی زیادہ مال و دولت کی ہوس نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو جتنی دولت دی ہے، جتنا مال دیا ہے، اس مال پر خوش رہنا چاہیے اور بڑی بڑی کوٹھیاں اور بلڈنگیں دیکھ کر ہمیں حرص میں حسد میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا احسان مانیے کہ اس نے ہم کو چند روٹی کے ٹکڑے عطا کیے ہیں کہ جس کے ذریعہ سے ہم پیٹ بھر کر کھاتے ہیں۔ اس پوری دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا۔ باللہ خدا کے واسطے جتنا خدا نے تم کو دیا ہے اسی پر راضی رہنا سیکھ لو اور اسی پر اپنی زندگی گزارو۔ اللہ رب العالمین تم کو مزید نعمت عطا فرمائے گا اور تم پر رحم فرمائے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔